اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے واقعات انبیاء۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام ایسا پروگرام ہے کہ جس سے صرف بڑے ہی نہیں بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کے بارے میں جاننا، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور اس سے درس حاصل کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اس پروگرام کو ہم نے آرگنائز اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم نبیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ان کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ ناظرین محترم، انبیاء کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر ضرورت کیا تھی کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کیوں؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہم انسانوں کی ہدایت اتنی زیادہ اہم تھی، اتنی زیادہ ضروری تھی کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی کو، کسی نہ کسی امام کو ضرور بھیجا، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر ایک قوم کے لیے کسی نہ کسی ہادی و رہنما کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ان تمام باتوں کو بتانے والا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، ورنہ اگر ہم انسان فقط اس دنیا میں رہتے تو ہم کیسے جان سکتے تھے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہدایت دینے والوں کو اس دنیا میں پہلے بھیج دیا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا۔ اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ کل کو جب روز محشر حساب و کتاب ہونے لگ جائے تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ پروردگار میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو مجھے کس طرح سے ثواب یا عذاب دے سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہر دور میں کسی نہ کسی نبی کو بھیج کر اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد کے تحت بھیجا، اگر ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو گے، میرے بھیجے ہوئے رہنماؤں کی پیروی کرو گے تو تم سعادت حاصل کر لو گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب سنتے ہیں کہ کچھ ایسے نبی ہیں کہ جن کو ہم نبی کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم رسول بھی کہتے ہیں، تو آخر نبی اور رسول میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا نبی اور رسول ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نبی اور رسول کے درمیان ڈفرینس کی۔ نبی کا معنی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہو، جو ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نیا قانون لے کر آتا ہے اور اس نئے قانون کو لوگوں تک وہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ نبی اور رسول میں سے بڑا کون ہوتا ہے، تو نبی اور رسول دونوں کا ہی مقام بلند تر ہے، بالا تر ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہماری فقط رہنمائی کرتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے رسولوں میں سے کچھ رسول اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ تو اولو العزم رسول کا کیا معنی ہے؟ اولو العزم رسول کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول، وہ بڑے رسول کہ جن کو اللہ نے کچھ خاص، کچھ بڑی رسپانسبلٹیز دی ہوں، اور ہمارے اولو العزم رسول 5 ہیں۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام
वसल्लम और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं। इसके अलावा जब इस दुनिया में अल्लाह ने चाहे नबी को भेजा हो चाहे रसूल को भेजा हो, कुछ नबी या कुछ रसूल ऐसे थे कि जिनको परवरदिगार आलम ने किसी एक कबीले में भेज दिया। कुछ नबी तो ऐसे थे कि जिनको परवरदिगार ने फ़कत एक ख़ानदान में भेजा। कुछ नबी ऐसे थे कि जिनको परवरदिगार आलम ने किसी गांव में भेजा। कुछ ऐसे थे कि जिनको किसी एक शहर में भेजा। लेकिन किसी भी नबी को अल्लाह ने पूरी दुनिया की हिदायत करने के लिए नहीं भेजा, सिवाय हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फ़कत रसूल अल्लाह की ज़ात वो है कि परवरदिगार आलम ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हिदायत के लिए फ़कत नबियों का इंतखाब नहीं किया, फ़कत रसूलों या इमामों को नहीं भेजा, बल्कि उन किताबों को भी भेजा कि जिससे इंसान इस्तिफ़ादा करे और हिदायत हासिल करे। जैसा कि हम सबको पता है कि अल्लाह ने हम सब की हिदायत के लिए 4 आसमानी किताबों को भेजा, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। कुरान में हमें 25 रसूलों के नाम मिलते हैं। कुरान मजीद में 25 रसूलों के नाम ज़िक्र किए गए हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 अम्बिया को भेजा, लेकिन उनमें से ज़िक्र फ़कत 25 नबियों का है। बाकी नबियों का ज़िक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उनका ज़िक्र हो भी जाता तो कोई हमारे लिए बड़ी बात ना होती। जिस तरह से 25 नबियों का ज़िक्र है, जिस तरह से हम इन 25 नबियों से ही फ़कत इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, तो अगर उन 1,24,000 नबियों का ज़िक्र नहीं भी हुआ है तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हम हिदायत हासिल करना चाहें, हमारे अंदर हिदायत की वो थर्स्ट हो, तो हम इन 25 नबियों की ज़िंदगी से भी हिदायत हासिल कर सकते हैं। इन 25 नबियों में से बहुत से ऐसे नबी हैं कि जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हैं, जैसे कि जनाब आदम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब अय्यूब, जनाब शोएब, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ़ और इस तरह के तमाम दीगर अम्बिया जिनके बारे में हम और आप जानते हैं। तो नाज़रीन, हम अपने अगले एपिसोड में एक के बाद एक नबियों की ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगियों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और उनकी ज़िंदगियों से दर्स हासिल कर सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।